ان کا علاج کروا سکے، ان کو کپڑے خرید کر کے دے سکے، ان کو خوراک دے سکے. اور کاشتکار کے بچے صرف اس کے اپنے بچے نہیں ہیں، بلکہ کاشتکار کے لیے تو 25 کروڑ عوام ہے اس کے سامنے. اس کا اگایا ہوا کھانا اس 25 کروڑ عوام نے کھانا ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جدے کر دانے اسے کملے بھی سیانے. آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج ہمیں سیریس سوچنا ہوگا. ہم حکومت سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپوزیشن سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تمام مکاتب فقہ کے لوگوں سے بیٹھ کے زراعت کی بہتری کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کاشتکار کو کیا ملے. خدا کی قسم صرف ایک فیصلہ کر لو، صرف ایک فیصلے کی میں بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا کرتی ہے کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت کے ساتھ اس کو 25% منافع دے دو. اگلے سال آپ کی پیداوار میں 20 سے 25% اضافہ ہو جائے گا. اب میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب کے علم ہے کہ کاشتکار کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں ہوا کیا ہے. کیا اس کو گندم کا ریٹ ملا 2200 ارب روپیہ؟ ہم نے 2 سالوں میں اصل ریٹ سے کم ملا. کپاس کا ریٹ ملا، ہمیں آلو کا ریٹ ملا، گاجر، مولی، گوبھی، کسی چیز کا ہمیں ریٹ نہ ملا. پھر بھی کسان اپنی اس قوم کے ساتھ کھڑا ہے، آج بھی کھڑا ہے، اور اسی توانائی کے ساتھ کھڑا ہے جس دن سے آج سے 3 سال پہلے کھڑا تھا. کیونکہ کاشتکار یہ سمجھتا ہے کہ میں نائب خدا ہوں، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے. آج یہ جنگی حالات ہے میرے ملک کے لیے. آج میرے ملک ایک مشکل میں ہے. آئے مل کے ہاتھ جوڑے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، مل کے اپنے ملک کے لیے کام کریں. آج کیا ہمارے لیے بدقسمتی نہیں ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے؟ کیا ہماری پالیسیاں غلط نہیں ہیں؟ کیا ہم نے زراعت کے لیے کچھ کیا؟ ہرگز کچھ نہیں کیا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں زراعت کے اوپر بھی پالیٹکس ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے. دنیا میں کسی ملک میں زراعت کے اوپر سیاست نہیں ہوتی. زراعت فوڈ سیکورٹی کا حصہ ہے، بلکہ فوڈ سیکورٹی ہے. اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ کے پاس اور ہے ہی کیا کہ آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں سے صرف $20 بلین، $30 بلین آپ کی ایکسپورٹ ہے. $30 بلین آپ کا صرف کپاس سے آتا ہے. 3 سے 4 بلین ڈالر چاول سے آتا ہے. 2-3 بلین ڈالر باقی چیزیں ملا لیں. اس کے بعد آپ کے پاس باقی بچا ہی کیا؟ ٹوٹل آپ کے پاس ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ زراعت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم اس ہڈی کو نہ توڑیں، بلکہ اس ہڈی کو آج وقت ہے اور مضبوط کریں. قدرت نے ہمیں وقت دیا ہے کہ پوری دنیا، پورا مڈل ایسٹ، پورے خلیجی ممالک آج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. انڈیا 1.5 ارب کی آبادی ہے. آج ان کے حالات جا کے دیکھیں، انتہائی برے حالات ہو چکے ہیں ان کے خوراک کے لحاظ سے. چائنا برازیل سے سویابین اور وہاں سے مکئی امپورٹ کرتا ہے، اسے نہیں مل رہی وہاں سے. باقی ممالک کھاد کا انتہائی فقدان ہے کہ ان تک کھاد نہیں پہنچ رہی. ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے، لیکن میں یہ بھی یہاں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آج موجود ہے، کل نہیں ہوگی. اگر یہ پلانٹ بند رہے تو آپ ترجیحات اپنی فکس کریں. بجائے آئی پی پیز کو گیس دینے کی، یوریا پلانٹس کو گیس دے تاکہ ہمارے یہاں کمی نہ ہو. 2 سال پہلے کمی آئی تھی، ہم نے 150 ارب روپیہ اصل ریٹ سے مڈل مین کو زیادہ ادا کیا تھا. کہیں یہاں پہ یہ وہ حالات نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان برداشت نہیں کر سکتا، پاکستان کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی. اس وقت پاکستان میں زرعی ایمرجنسی کا نفاذ انتہائی ضروری ہے. ہمیں بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ زرعی ایمرجنسی کا نفاذ ہو. ہماری نمبر 1 پرائرٹی ایگریکلچر ہو.
ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. آپ خود دیکھیں کہ ہمیں یوریا مل رہی ہے آج 4500 روپے کی. انڈین کاشتکار کو آج بھی ان برے حالات میں بھی 884 روپے کی مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں. ہمیں ڈی اے پی مل رہی ہے 15,000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی. ہمیں بجلی کا یونٹ مل رہا ہے 40 سے 50 روپے میں. انڈین کاشتکار کو مفت مل رہا ہے. وہ 10 گھنٹے ڈیلی بجلی مفت ہے. ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں؟ لیکن آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم زراعت کے سر پہ ہی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اسی زراعت کے سہارے ہم کھڑے رہیں گے اور اس جنگی حالات میں بھی اسی زراعت کے ذریعے ہماری قوم کا کوئی بندہ بھوکا نہیں سوئے گا. ہم کاشتکار آج بھی دل سے کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ مجھے اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے جب میرا کاشتکار منڈی سے واپس آتا ہے اس کی جیب خالی ہوتی ہے. جب اپنی وہ پروڈیوس بیچنے جاتا ہے تو اس کو اس کا ریٹ نہیں ملتا. سیم دیکھ کے اس کے اخراجات بھی اس کو نہیں ملتے. لیکن آج وہ وقت آ رہا ہے, وقت آ گیا ہے کہ اس کو بہتر ریٹ مل سکتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تمام فوڈ آئٹم کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اب ہم زیادہ اگائیں, پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں. ہم پہلے دوسرا فرٹیلائزر کریں. ہمارا جو بجلی کا ریٹ ٹیوبل کی میں بات کر رہا ہوں, جو چند سال پہلے 4 سال پہلے 5 روپے 35 پیسے تھا, اب 50 روپے ہو گیا. اس کے اگینسٹ اسی طرح ڈی اے پی کا ریٹ 4-5 ہزار سے 15,000 ہو گیا. یوریا کا 1000 سے 4,500 ہو گیا. اور ہماری پروڈیوس کا ریٹ گندم کا 4,000 والا 2,000, کپاس کا 12,000 والا 6,000, آلو جو 10,000 کی بوری بکتی تھی وہ 500 کی بوری, گوبھی بکی نہیں, گاجر بکی نہیں, مٹر بکا نہیں. یعنی کہ یہ حالات آ گیا. آگے آم کی فصل آ رہی ہے, اس کے بھی برے حالات نظر آ رہے ہیں. کوئی خریدار سامنے نہیں آ رہا, بیکر نہیں آ رہے اس کے لیے بھی. میں حکومت سے, ریاست سے ایک اور بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا کی مہربانی سے اگر کرنچی میں افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں, خدا کے لیے اس کو کامیاب کرو تاکہ بارڈر کھلے, تاکہ ہماری ایکسپورٹ ہو سکے. میں 12 دفعہ حکومت سے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں اور ہم کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ کاشتکار جو سال کے 365 دن کام کرتا ہے اس کو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا. اس کی خدمات کو کسی لیول پہ سراہا ہی نہیں جاتا کاشتکار کو. لیکن اب کاشتکار کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. زراعت کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ ثابت ہو چکا ہے. جب بھی برا وقت آیا ہے زراعت نے اس ملک کو چلایا اور کوئی قریب نہیں آیا. اور کوئی ادارہ, کوئی انڈسٹری پاکستان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر سکی جس طریقے سے زراعت نے سپورٹ کیا. اس 25 کروڑ کی عوام کا کھانے کا بندوبست اس زراعت نے کیا ہے. لیکن بدقسمتی کاشتکار کو عزت کی نگاہ سے پھر بھی نہ دیکھا گیا. آج گندم کی کٹائی شروع ہے. بھئی اس میں حرج کیا ہے کہ اگر اس کو پیداواری لاگت کے ساتھ اس کو 25% منافع دے دیا جائے. پوری دنیا پاگل ہے جو اپنے کاشتکار کو 25% منافع دیتی ہے. میں فیصلہ کرنے والوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے ملک سے دشمنی مت کرو. جب ہمیں 3908 ملا ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25. جب آپ نے گندم کا ریٹ 2000 کیا تو ایگریکلچر کی گروتھ آ گئی -13.49. اس کے اوپر تک کچھ لوگوں کو پھانسی چلانا چاہیے تھا. پاکستان کا اتنا بڑا نقصان ہوا. میں میڈیا دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ایگریکلچر کا ڈیفیسٹ $6 بلین ہے. صرف چاول میں ہم 4 بلین سے $1.8 بلین پہ آ گئے ہیں. کاٹن کی امپورٹ $2 بلین کا اضافہ ہو گیا ہے. 70% مکئی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. 40% فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. ہماری پالیسیوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے نا کہ جب کاشتکار کو اس کی اجرت نہ ملی
اس کی پیداواری لاگت اس کو نہ ملی، اس کو نقصان ہوا، وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہ کر سکا۔ آج ہمارے پاس ایک وقت ہے اور بڑا سنہری وقت ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، پاکستان کا ہم نام روشن کر سکتے ہیں۔ آج قدرت نے ہمیں وقت دیا ہے کہ پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ آج پورا مڈل ایسٹ، خلیجی ممالک تمام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے ملے گا تو پاکستان سے ملے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس زراعت ہے۔ ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس زراعت بھی ہے، فوڈ سیکورٹی بھی ہے۔ آج ہماری اپنے تحفظ کے لیے ہماری فوج کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی فوڈ سیکورٹی کے لیے ہمارے کسان کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیے اس کسان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ کسان اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، میں تو حکومت سے صرف اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے سزائے موت سے نکال کے عمر قید میں لے آؤ کاشتکار کو۔ آج بھئی 520 روپے ڈیزل، ہم ٹریکٹر سٹارٹ کریں بند کریں، 1 لیٹر خرچ ہو گیا، 520 خرچ ہو گئے۔ اگر اسی حساب سے ہماری پیداواری لاگت بڑھا کر ہمارا ریٹ بہتر نہ کیا جائے، ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ پھر حکومت کہتی ہے ہم سبسڈی دیں گے۔ بھائی ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی فصل کا جائز ریٹ چاہیے۔ ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے، ہمیں اپنی اجرت چاہیے۔ ہمارے ساتھ مذاق مت کیا جائے۔ اب ہم مذاق برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ 5 ایکڑ کے کاشتکار کو سبسڈی، ہمارے خلاف کسی کو سوشلسٹ مت بنائے۔ پاکستان کی زراعت پر ایکڑ پیداوار بڑھائے، پاکستان میں مواقع فراہم کرے کہ ہم پہلے سیدھا فرٹیلائزر کر سکیں۔ آج جاپان جیسے ملک پریشان ہے، چائنا جیسا ملک پریشان ہے، انڈیا پریشان ہے، آسٹریلیا پریشان ہے، ایتھوپیا پریشان ہے، انڈونیشیا پریشان ہے، سارے ملک پریشان ہیں۔ اتنی پریشانی الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہے آج۔ لیکن اگر ہم نے اپنی پالیسیاں ٹھیک نہ کی، اپنی ترجیحات صحیح نہ کی، اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہ کی، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک وہ پریشانیاں ہماری طرف نہ آ جائیں۔ آج ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ قدرت نے 1500 کلومیٹر سمندر ہمیں دیا، کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہمیں دیا، چاروں موسم ہمیں دیے، جنگلات ہمیں دیے، پہاڑ ہمیں دیے، چولستان، ریگستان، روئی، ہر چیز ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ایک نہیں ہے تو ہمیں ایک ول نہیں ہے۔ آج اس ول کی ضرورت ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں حکومت اور اپوزیشن سے، آؤ مل کے بیٹھو اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ نکالو ایجپٹ سے پاکستان کو، جو لوٹ کے خون نچوڑ کے پاکستان کا کھا گئے ہیں۔ یہ 25 کروڑ عوام ساری پاکستان کی مالک ہے۔ آؤ مل بیٹھ کے پاکستان کو آگے لے کے چلو۔ آج قدرت نے ہمیں وقت دیا ہے، قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ فوڈ سیکورٹی بھی ہماری دیکھ رہی ہے، بارڈر سیکورٹی بھی ہماری دیکھ رہی ہے۔ ہمارے کسان کے اوپر نظر ہے، ان کے ہمارے جوان کے اوپر نظر ہے۔ ان کی امیدیں ہمارے کسان سے بھی ہے، ان کی امیدیں ہمارے جوان سے بھی ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غیر آباد رقبوں کو بھی آباد کریں فوری۔ ہمیں چاہیے کہ ان غیر آباد رقبوں سے نہروں کو بھی گزاریں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم آبادی میں کتنا آگے جا رہے ہیں؟ ہم ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ، سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، ہر سال ایک ملک جتنی آبادی ہم ایڈ کر رہے ہیں۔ کیا اس حساب سے ہماری گروتھ ہے ایگریکلچر میں؟ بالکل نہیں ہے اس حساب سے۔ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت قدرت نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، ایک جو ول ہم نے خود پیدا کرنی تھی وہ ہم میں پیدا نہیں ہوئی۔ مجھے دکھ ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ 3 سالوں میں ہمارے جو فیڈرل سیکٹری ہوتے ہیں زراعت فوڈ سیکورٹی کے 13ویں آ گئے ہیں۔
یہ ہماری بدقسمتی ہے، غلط فیصلے ہیں یہ۔ ایک انڈین آرٹسٹ سبیتا پٹیل تھی، اس کو کینسر ہو گیا۔ میں نے اس کی ایک اخبار میں اسٹیٹمنٹ پڑھی، وہ لکھتی ہے جب مجھے معلوم ہوا جیون کیا تو جیون نہیں رہا، جب ہمارے فیکٹری کو پتا چلتا ہے کہ زراعت کیا وہ زراعت میں نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کاشتکار اس ملک کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کاشتکار کو حق دو کہ وہ اپنے بچوں کو زندہ رکھ سکے، ان کو تعلیم دے سکے، ان کو کپڑے لے کے دے سکے، ان کا علاج کروا سکے، ان کو کھانا کھلا سکے، بہتر زندگی گزار سکے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں۔ کیونکہ پاکستان بننے میں کاشتکاروں نے بھی سب سے زیادہ قربانیاں دی تھی اس وقت۔ ہمارے آباء و اجداد نے سب سے زیادہ قربانیاں دی تھی پاکستان بننے میں، اور آج بھی اب پاکستان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے، پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے، زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے، بجلی کا ریٹ واپس 5 روپے 35 پیسے نہیں جو 10-15 روپے پہ لایا جائے، کھادوں کا ریٹ کم کیا جائے، ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے۔ برازیل جو چند سالوں میں بہت اوپر چلا گیا تھا کھاد کی وجہ سے، وہ بھی پریشان ہے آج۔ یہ آپ کو فوڈ سیکورٹی کا ایشو جو انٹرنیشنل ادارے بتا رہے ہیں کہ اگلے 3-4 ماہ بعد 30% آ رہا ہے، 30%، 30%۔ میں نے مختلف انٹرنیشنل لوگوں کے میلاد سنے، سب پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن ہم اگر اپنا کام کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم پاکستان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ صرف کاشتکار کو اس کی فصل کی قیمت دینا شروع کر دیں، صرف کاشتکار اپنی پیداوار خود بڑھا لے گا۔ جس ملک میں ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہو، برازیل نے کیوں ترقی کی؟ اس کا 1.75 ہے۔ دنیا میں کپاس کو لے لیں، میں کپاس کا کاشتکار ہوں، 92 میں ہماری پیداوار تھی 1.28 کروڑ بیل، انڈیا 1.10 کروڑ تھا، آج وہ 4 کروڑ پہ چلا گیا۔ ہم نے 20 کلو وزن بھی کم کر کے ہم 55 لاکھ پہ آ گئے ہیں، کیونکہ ہماری ترجیحات پہ نہیں ہے۔ فیصلے کرنے والے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے، ان کی اس میں مہارت نہیں ہے۔ ہمیں اہل لوگوں کو آگے لانا چاہیے، اہل لوگوں کو لا کے اداروں کے اوپر بٹھانا چاہیے۔ چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورلڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری لائف پہ ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے، لاشوں کے انبار لگائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا، تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف پہ کسی لائف کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا۔ آج ان جنگی حالات میں، اس ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں، یقین کر لیں کاشتکار اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اوپر بیٹھے لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، سوچو زراعت کے لیے، زراعت کی فوری ایمرجنسی نافذ کرو۔ ہمیں دنیا کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن میں ہم بندہ بناؤ، ہمیں دنیا کے ساتھ، ریجن کے ساتھ پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ دو۔